بہت سے لوگوں نے فراڈ کیا ہوگا، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اتنا کچھ بیچا کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شخص نے 3 مرتبہ تاج محل کو بیچا، پھر اس نے دلی کا لال قلعہ، یہاں تک کہ بھارت کا صدارتی محل بھی بیچ دیا۔ ایک بار تو اس نے بھارت کی پارلیمنٹ اس کے ارکان سمیت بیچ دی تھی۔ اس شخص کو دنیا نٹور لال کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی نٹور لال ہے جس پر امیتابھ کی فلم مسٹر نٹور لال بھی آئی تھی۔ بھارتی ریاست بہار میں ایک ریلوے اسٹیشن ماسٹر کے یہاں 1912 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں یہی لڑکا نٹور لال بنا جس نے دنیا کو گھما کے رکھ دیا۔ یہ نہ صرف فراڈ کیا کرتا تھا بلکہ جیل سے بھاگنے کا بھی ماہر تھا۔ نٹور لال کو سب سے پہلے اپنی جعل سازی کی صلاحیت کا اس وقت پتہ چلا جب ایک دن اس کے پڑوسی نے اسے اپنے بینک ڈرافٹ جمع کروانے کے لیے بھیجا۔ اس وقت نٹور لال کو احساس ہوا کہ وہ کتنی آسانی سے اپنے پڑوسی کے دستخط کر سکتا ہے۔ اس طرح جعلی دستخط کے سہارے وہ اپنے پڑوسی کے اکاؤنٹ سے تقریباً 1000 روپے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ پیسے لے کر وہ کلکتہ فرار ہو گیا۔ وہاں جا کر نٹور نے کامرس کی ڈگری لے لی اور کئی کاروبار کیے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا باپ اسٹیشن ماسٹر تھا، اس لیے ریلوے کے بارے میں اسے کافی معلومات تھی۔ اس نے ٹرینوں سے لوہا چوری کرنے کا کام شروع کر دیا۔ 1937 میں 9 ٹن لوہا چوری کرنے کے الزام میں اس کو پہلی بار گرفتار کیا گیا۔ اپنی پہلی گرفتاری کے بعد نٹور لال نے عارضی طور پر حکمت عملی تبدیل کی۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو نشہ آور چیزیں کھلا پلا کر ان کے پیسے اور زیورات چوری کر لیا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے یہ کام چھوڑ دیا کیونکہ اس کام میں لوگوں کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ اب پھر واپس جعل سازی کی طرف آ گیا۔ نٹور لال کے تقریباً 50 بیس یا نام تھے۔ انہی ناموں سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ اس نے سینکڑوں دکانوں کے مالکان، جیولرز، بینکوں اور غیر ملکیوں کو لاکھوں روپے کا چونا لگایا۔ اکثر وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نئے خیالات کا استعمال کیا کرتا۔ جعلی دستخط کرنے میں بھی ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی بڑی کمپنیوں اور صنعت کاروں کو دھوکہ دے کر ان سے بھاری رقم وصول کی۔ وہ اتنا دلچسپ تھا کہ کبھی کبھی خود کو سماجی کارکن کے طور پر پیش کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر متاثرین کو جعلی چیک اور ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے ادائیگی کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا فراڈیا تھا کہ ایک بار اس نے بھارت کا پارلیمنٹ ہاؤس ہی ایک غیر ملکی کو بیچ دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے ارکان بھی اس ڈیل میں شامل تھے، ان کو بھی بیچ دیا گیا تھا۔ نٹور لال نے تاج محل کو 3 بار بیچا۔ وہ خود کو سرکاری اہلکار ظاہر کرتا اور غیر ملکی سیاحوں کو اسے بیچ دیتا، یہاں تک کہ اس نے کئی بار دلی کے لال قلعے اور انڈیا کے صدارتی محل کو بھی غیر ملکی سیاحوں کو بیچ دیا تھا۔ نٹور لال مبینہ طور پر اپنے گاؤں میں رابن ہوڈ جیسی شخصیت رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ امیروں کو لوٹ کر وہ تمام دولت غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی کلچر میں اسے خوب شہرت ملی۔ نٹور لال کو اکثر بڑی بڑی سزائیں سنائی جاتی تھی مگر وہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلتا تھا۔ صرف ریاست بہار میں ہی نٹور لال کو جعل سازی کے 14 مقدمات کے الزام کا سامنا کرنا پڑا اور اسے 113 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نٹور لال کو اس کی زندگی میں تقریباً 9 یا 10 مرتبہ گرفتار کیا گیا، لیکن زیادہ تر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا۔ اکثر وہ انتہائی تخلیقی طریقے سے جیلوں سے فرار ہوا کرتا تھا۔ ایک بار 1957 میں یہ کانپور کی جیل سے انتہائی ہوشیاری سے فرار ہوا۔ اس نے جیل کے اندر پولیس کی وردی منگوائی، ایک گارڈ کو اپنے ساتھ بلایا اور گارڈ کو پیسوں سے بھرا سوٹ کیس رشوت کے طور پر دیا اور مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے جب گارڈ نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے نہیں بلکہ صرف اخبار بھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ اسے سینکڑوں سال قید کی سزائیں سنائی گئیں لیکن اس نے صرف 20 سال ہی اپنی زندگی کے جیل میں گزارے۔ نٹور لال کو آخری بار 1996 میں 84 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا اور ویل چیئر استعمال کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے کانپور جیل سے دلی کے اسپتال میں علاج کے لیے لایا گیا، لیکن ویل چیئر پر ہونے کے باوجود دلی ریلوے اسٹیشن پر یہ پولیس والوں کو دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
اس کے بعد نٹور لال کے بھائی نے کہا کہ وہ مر چکا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے 1996 میں اسے زمین میں دفن کر چکا ہے۔ بعد میں نٹور لال کے وکیل کے ایک بیان نے تہلکہ مچا دیا۔ وکیل کے مطابق نٹور لال زندہ رہا تو اس کا انتقال 2009 میں ہوا۔ اتنے سال تک وہ کامیابی سے اپنی موت کا لوگوں کو یقین کیسے دلاتا رہا، یہ آج تک ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔